حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزائے فاطمیہ کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پرملال کے موقع پر اس وقت ہم موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے ہمراہ، اور ہم گفتگو کریں گے شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آخری وہ جو شہادت کے ایام ہیں، اور اس کے باوجود جو ایک درس ملتا ہے شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں، جہاں پر اتنے مصائب ہوں، جہاں پر اتنا کرب ہو، اس کے باوجود بھی زندگی سے وہ روشنی عطا کر دی ہماری ملت کو، جس سے آج تک ہم سب لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم گفتگو کریں گے شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم بھی تسلیت پیش کرتے ہیں آپ کو، تمام ناظرین کو، کیونکہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ جو کہ بہت ہی المناک تاریخ ہے، اور آپ کے مصائب و مشکلات کے لیے وہ مرثیہ آپ کا کافی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ صبت علیہ مصائب صبت الایام سرنا لیالی۔ واقعاً ایک خاتون جو رسول گرامی اسلام اشرف انبیاء اشرف مخلوقات سرتاج انسانوں کی بیٹی ہے، اور وہ اس طرح سے مرثیہ پڑھ رہی ہے، اور رسول کے انتقال کے بعد 75 یا 95 دن آپ زندہ رہیں، اور اس 95 دن میں کیا مصائب کیا سختیاں آپ نے تحمل کی، شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، اور تاریخ میں یہاں تک لکھا گیا کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سر کے بال سفید ہونا، جب انسان کے اوپر بہت ہی مصائب علم سختیاں ہوتی ہیں تبھی سر کے بال سفید ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام مصائب تمام سختیاں جو ہیں شہزادی نے کس لیے اٹھائیں؟ صرف اور صرف ولایت کے دفاع میں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقانیت تھی، ان کی جو مظلومیت تھی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آپ کے حق سے دفاع کے لیے، آپ کی ولایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ رسول کے بعد ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ حقیقت میں لوگ اسلام کے حقیقی چہرے سے دور ہو چکے تھے، اور ایک بناوٹی چہرہ جو پیش کیا جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے، صرف 3 4 یا 5 لوگ۔ تو اس حد تک ماحول خلاف بن چکا تھا۔ اس میں مولا کائنات کی ذات کو اگر کسی نے پہچانوایا اور ان کے حق سے دفاع کیا تو وہ شہزادی دو عالم کی ذات ہے، کیونکہ آپ ایک طرف سے مولا کائنات کی زوجہ ہیں، آپ سے بھی منسوب تھیں، اور دوسری طرف سے رسول گرامی اسلام کی بیٹی ہیں، اور وہ ایک لوتی بیٹی ہیں کہ جس کے لیے رسول گرامی اسلام کافی عظمت کے قائل تھے، اور آپ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ کو سینے سے لگاتے تھے۔ فاطمہ میرا بضع ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اتنی حدیثیں سننے کے بعد بھی اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ تمام روایتیں موجود تھی۔ رسول گرامی اسلام دیکھ رہے تھے کہ رسول کے بعد کیا، ان کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے جو ہے یہ تمام فضائل آپ کے لیے بیان کیے، آپ کی اہمیت کو بتایا۔ پھر بھی لوگ، اور وہ بیٹی کہ اللہ نے رسول کی نسل کو اس بیٹی سے باقی رکھا، بے شک۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کی ایک وہ ہے کہ حکمت کے رسول کی نسل جو ہے بیٹی سے چل رہی، بے شک۔ تو وہ بیٹی جو اتنی باعظمت تھی، اتنی با احترام تھی، جن کا وقار تھا، رسول اتنے مقام و مرتبے کو بیان کرتے چلے، جو آئے تطہیر کا مصداق، جو آئے مباہلہ کا مصداق، دوسری آیات جو کہ شان اہل بیت میں نازل ہوئی ان کا مصداق، اس بیٹی پر اس طرح سے ظلم ڈھائے گئے، اس طرح سے ان کے حق کو غصب کیا گیا، کوئی سننے والا نہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے خیال سے مظلومیت دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ وہی رسول کی جس کو ساری کائنات، جس کی رسالت کا کلمہ پڑھتی تھی اور جس کے عظمت کا قائل تھی، اسی کی بیٹی پہ یہ مظالم ڈھائے جائیں، تو واقعاً افسوس کا مقام ہے، اور غم منانے کا مقام ہے کہ ہم اس مصیبت پہ غم منائیں، روئیں، آنسو بہائیں، اور فاطمیہ کو عام کریں، تمام تک لوگوں تک پہنچائیں، یہاں تک کہ حق فاطمہ زہرا اور میسج، شہزادی کا جو میسج تھا، شہزادی کا جو پیغام تھا، وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ شہزادی جو آئیں اور دفاع کیا، یا دربار میں گئیں، باغ فدق کا مطالبہ کیا، اس کے بارے میں آپ کو رد کیا گیا، تو ان تمام چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ باغ حاصل کرنا ایک بیٹی کا مقصد نہیں۔ ان کی زندگی آپ دیکھیے، باغ تو ان کے اختیار میں سالوں سے تھا، اور ان کی زندگی ویسے ہی تھی، تو باغ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ احقاق حق جو ہمارا حق ہے، اور ظالم کے چہرے سے جو باطل کا نقاب تھا، اور باطل کے یعنی حق کا نقاب اوڑے ہوئے تھا، بظاہر حق کا نقاب اوڑے ہوئے تھا،
اس نقاب کو اتار کے باطل کے چہرے کو رونما کر دیا. ظاہر کرنا. بے شک. اور وہ کام شہزادی نے کیا. آج دنیا میں جو بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مطالعہ کرے گا، ان کی زندگی کے حوالے سے، اور خاص کر کے رسول کے بعد اور آپ کے کردار کو دیکھے گا، تو بالکل اس کے لیے حقانیت واضح ہے. جیسا کہ ایک اہل سنت کے عالم نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سے، جس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دنیا سے جاتا ہے مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلی. تو اس حدیث کے ضمن میں اس نے کہا کہ میرے ذہن میں سوال آیا کہ رسول کے بعد شہزادی فاطمہ کا امام کون تھا؟ اگر یہ کہیں کہ وہ امام تھے تو شہزادی جن سے ناراض تھیں، تو پھر کوئی شخص جس اپنے امام سے جس مفترض کہا ہے، جس کے اطاعت واجب ہے، کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور ناراض ہوئے کیسے دنیا سے جا سکتا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا اگر وہ امام نہیں تھے، امام کوئی اور تھا، تو پھر وہی امت کا امام ہے. صحیح. اور اگر وہ امام تھے تو شہزادی ناراض کیسے ہوگی؟ یہ غاصبین تھے. ہاں، تو غاصبین. تو اس سے واضح ہوا کہ شہزادی کے رسول کے بعد جو ہے امام شہزادی کے شوہر یعنی مولا کائنات تھے، اور وہ ایمان لاتا ہے. بے شک. تو یہ شہزادی کا ایک کردار ایمان لانے پر بے شک. کا سبب بنا. اسی طرح ایک یہودی نصرانی کا واقعہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ مولا کائنات نے تلوار نہیں نکالی، تو وہ اسلام لائے. کہا میں نے علی کو اتنی جنگوں میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، صحیح. اور وہ علی ایسے صبر کر رہے ہیں. ہاں. یقیناً کسی حق کے لیے اور کسی وصیت کے لیے صبر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وصیت تھی. بے شک. کیونکہ مولا کائنات اگر خود آتے تو کیوں آتے؟ لوگ یہی کہتے کہ ان کو بھی منصب کی خواہش تھی. ایک انسان خود آئے، گرچہ ظاہر میں ان کا حق تھا اور منصب انہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن ایک ظاہری طور پہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی خواہش تھی، مولا کائنات کیوں تلوار نکالتے؟ یہ بھی ایک سوال قائم ہوتا ہے بالکل بالکل. کہ مولا کائنات نے تلوار کیوں نکالی، اکثر کیوں لوگ. اپنا حق نہیں لے لیا؟ جی. تو اپنے حق کے لیے تلوار نکالنا اور خود منصب کے لیے، جس کے بنسبت لوگوں کی نگاہیں بدبین ہوتی ہیں، بدبینانہ نگاہیں ہوتی ہیں کہ بھائی منصب ہے، عہدہ ہے، اور ان کو بھی خواہش ہے، اور لوگ متہم کر دیتے ہیں. تو اہل بیت کبھی بھی ایسی کوشش نہیں رہی کسی منصب کے لیے وہ تلوار نکالیں، لڑیں. ہاں، حق کے لیے انہوں نے لڑائی کی. شہزادی نے، کہ وہ شہزادی رسول کی بیٹی تھی، ان کو حق تھا کہ وہ آئیں اپنے شوہر سے دفاع کریں، انہوں نے دفاع کی. اور مجھے لگتا ہے جو ہدف تھا وہ یہی تھا کہ ظالمین کو بے نقاب کر دیا جائے، بے نقاب کیا جائے، اور جو ظاہری طور پہ حق کا چہرہ بنے ہوئے تھے ان کے چہرے سے وہ نقاب، جو حق کا نقاب اوڑھے ہوئے تھے، وہ ہٹا کے ان کے باطل کا چہرہ ظاہر کیا. اور حتیٰ کہ وصیت بھی کی آپ نے کہ یہ فلاں 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 ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو. ہاں، تو مطلب کس قدر شہزادی کے ہاں دل دکھا رکھا تھا. اور ظاہر ہے کہ جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی رسول خدا کی شہادت کے چند روز کے بعد ہی. آپ نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، 3 مہینے میں بال سفید ہو جانا، پہلو شکستہ ہونا، جناب محسن کی شہادت، حد یہ کہ گریہ نہ کرنے دینا ہے نا، بیت الحزن بنوا کرنا، بہت سے مصائب جو شہزادے پہ گزرے. پھر ہم وہی مرثیہ بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ صبت علیہ مصائب انہا صبت الایام سر. بابا آپ کے مرنے کے بعد امت نے ہم پر وہ مصائب ڈھائے جو روز روشن پر پڑتے تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتے. یقیناً ایک مختصر سی اور جامع گفتگو ہوئی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت پر، اور ان کے جو مصائب آپ پر جو گزرے ہیں ان کے بارے میں قبلہ پیام حیدر رضوی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ رہا. اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی. بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی.